سوال یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان کبھی اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا ہے کہ جس نبی کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں، نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اس نبی کے ہم سے جو تقاضے ہیں کیا ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اسی موضوع پر بہت تھوڑے سے وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب ہم اسے نبوت دیں، اسے کتاب دیں، تو وہ نبوت اور کتاب لے کر لوگوں کو جا کے کہے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کوئی نبی ایسا نہیں کرتا، بلکہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، کونوا ربانیین، لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بن جاؤ، جس نے تمہیں زندگی دی ہے اس کے بن جاؤ، جس کے ہاتھ میں تمہاری صحت ہے اس کے بن جاؤ، جس کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے اس کے بن جاؤ۔ ہر نبی کا اپنی قوم کو یہی پیغام ہوتا ہے، اور نبی اپنی قوم کو نہیں پوری انسانیت کو خطاب کرتے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہ نبی کا پہلا پیغام ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، تمہارا رب وہ نہیں جس کو تم نے بنایا یا اس کو کسی اور نے بنایا، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہارے آباء و اجداد کو بنایا، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، تمہارے لیے بارشیں برساتا ہے۔ یہ نبی کا پہلا پیغام ہوتا ہے بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے، اعبدوا ربکم، عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی۔ عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی۔ اور پیغمبر کا دوسرا پیغام ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، عبادت بھی اس کی کرو اور ڈرو بھی۔ پیغمبر کا پہلا پیغام اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ اور کیسے ڈرو؟ یہ اللہ تقاضا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر آدمی کے ڈر کا ایک درجہ ہوتا ہے، انسان ماں سے بھی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے، قانون سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ہر ایک کا ڈر الگ الگ ہے۔ جتنا باپ کا ڈر ہے اتنا ماں کا نہیں، جتنا استاد کا ڈر ہے اتنا باپ کا نہیں، جتنا قانون کا ڈر ہے اتنا استاد کا نہیں ہوگا۔ اور جس کا ڈر ہوتا ہے، ایمانداری سے بتائیے، میرے دل کے اندر ماں کا ڈر ہے، میں ماں کی آنکھوں کے سامنے کبھی اس کی نافرمانی کروں گا؟ ماں کا ڈر میرے دل میں ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے میں وہ کام نہیں کرتا جو میری ماں کو پسند نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر باپ کا ڈر ہے، میں باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کام نہیں کروں گا جو میرے باپ کو ناپسند ہے۔
میرے دل کے اندر استاد کا ڈر ہے، میں استاد کی آنکھوں کے سامنے وہ کام نہیں کروں گا جس سے استاد نے مجھے روکا ہے۔ میرے دل کے اندر پولیس کا ڈر ہے، میں پولیس کی آنکھوں کے سامنے اشارے نہیں توڑوں گا، ٹریفک کے اصول نہیں توڑوں گا، کیونکہ میرے دل کے اندر ان کا ڈر ہے۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ کیا تمہارے دل کے اندر میرا ڈر اتنا بھی نہیں ہے جتنا اپنی ماں کا ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر میرا ڈر اتنا بھی نہیں جتنا تمہارے دل کے اندر تمہارے باپ کا ہے؟ ماں سے ڈرتے ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی کہ میں کائنات کے ہر کونے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، پھر میری آنکھوں کے سامنے چوریاں بھی کرتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے جوا بھی کھیلتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے شراب بھی پیتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے میری نافرمانی کرتے ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ پیغمبر کا پیغام ہے، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے میری نافرمانی کرے تو کر، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میری زمین چھوڑ کر کسی اور زمین پہ جا کے میری زمین چھوڑ دے، جا اگر کوئی اور زمین ہے تو جا کے میری نافرمانی کر، وہاں جا کے جوا بھی کھیل، کرپشن بھی کر، سود بھی کھا، رشوت بھی لے، لیکن میری زمین چھوڑ دے۔ کیا ہے کوئی زمین ہو؟ اب یہ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ پیغمبر کا پیغام ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جس نے تمہیں زندگی دی، وہ رب جو تمہیں صحت دیتا ہے، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، وہ رب جو تمہارے لیے بارش برساتا ہے، وہ رب جو تمہارے لیے اناج اگاتا ہے، وہ رب جو بیماری میں تمہیں شفا دیتا ہے۔ لوگوں خدا سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو، اس خدا سے ڈرو۔ یہ پیغمبر کا پیغام اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے عبادت کرو تو اسی کی، ڈرو تو ذرا اونچی آواز سے، عبادت کرو تو اسی کی، ڈرو تو اسی سے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر اس کا ڈر پیدا ہو گیا اور اس کی رضا کے لیے کائنات کی ہر چیز کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، لیکن اس سے ڈرنا سیکھو تو صحیح۔ اب پیغمبر یہ پیغام دے رہا ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ لیکن یہ تقویٰ اور یہ عبادت تمہارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ عبادت کا تصور تمہارے دل میں کہاں سے آئے گا؟ عبادت کا جنون تمہارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اگر میرا ڈر چاہتے ہو اپنے دلوں کے اندر تو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب یہ اللہ اور رسول کا کنیکشن دیکھیے، وہ کہتا ہے اس سے ڈرو، وہ کہتا ہے اس کے طریقے پر چل کے ڈر سکتے ہو، یہ کہتا ہے اس کی عبادت کرو، وہ کہتا ہے اس کے طریقے پر چل کے میری عبادت کر سکتے ہو۔ اب رسول کا یہ پیغام اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اس مقصد کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے
13 سال تک خدا کے پیغمبر نے مکہ مکرمہ کے اندر مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں. جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ جانتے ہیں رسول کا معنی کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود نہیں جانتے. ابو لہب بغیر کلمہ پڑھے جانتا تھا. رسول کا مطلب کیا ہے؟ جب میرے پیغمبر نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میرا پیغمبر اگر یہ دعویٰ کرتا لوگوں میں تمہارے لیے بادشاہ بن کے آیا ہوں تو کیا کوئی انکار کرتا؟ میرا پیغمبر کہتا میں تمہارے لیے تمہارا سردار بن کے آیا ہوں، کوئی انکار نہ کرتا، بلکہ وہ سرداری تو خود لے کے آئے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے سرداری چاہیے تو پورے جزیرہ عرب کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. میرا پیغمبر اگر یہ دعویٰ کرتا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو قوم کبھی ماننے سے انکار نہ کرتی. کیوں؟ ابو لہب بھی جانتا تھا، قوم بھی جانتی تھی کہ بادشاہ کمپرومائز کر جاتے. کچھ لوگ سردار بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں، لیڈر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں، رسول کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. ابو لہب جانتا تھا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارا بادشاہ بن کے آیا، یہ نہیں کہہ رہا میں تمہارا سردار بن کے آیا، یہ کہہ رہا ہے میں رسول بن کے آیا ہوں. اور مطلب کیا ہے؟ اب پوری کی پوری سوسائٹی بدلے گی، پورا نظام چینج ہوگا، پورا نظام بدلے گا، ہماری آبائی رسومات ختم ہوں گی، ہماری سماجی بدعات کا خاتمہ ہوگا، اب ہمارا سسٹم چینج ہوگا. اس نے اسی وقت کھڑے ہو کے کیا کہا؟ تبت لک یا محمد. کیوں؟ وہ جانتا تھا رسول کون ہوتا ہے اور کس لیے دنیا میں آتا ہے. اس نے اسی وقت کھڑے ہو کے انکار کر دیا. اس کے بعد جو خدا کے پیغمبر نے 40 سال کی زندگی اپنی قوم میں گزاری. ایک بات، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو شراب پینے سے نفرت ہوگی، بلکہ شراب دیکھنے سے بھی نفرت ہوگی. میں پوچھتا ہوں اگر ایسے آدمی کو شراب پینے کی کسی مجلس میں 5 منٹ کے لیے جانا پڑے تو کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ جس کو شراب سے نفرت ہے، آپ کے دلوں میں خنزیر کھانے کی نفرت ہے، آپ کے سامنے خنزیر کی ایک پلیٹ آ جائے اس کے گوشت کی، کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ آپ کو جوا کھیلنے سے نفرت ہے، کیا گزرے گی جوا خانے کی مجلس میں آپ کے جانے پر؟ آپ 5 منٹ اگر نفرت ہے، شراب سے نفرت ہے تو 5 منٹ آپ اس محفل میں نہیں گزار سکتے. جوئے سے نفرت ہے تو 5 منٹ آپ اس مجلس میں نہیں گزار سکتے. لیکن پیغمبر نے نفرت کے باوجود 40 سال گزارے. شراب سے نفرت ہے، شراب اتنی ہے کہ ہر دسترخوان پر پانی کی جگہ شراب موجود ہے. جوا عام ہے، سود عام ہے. میرے پیغمبر کو ان سے نفرت ہے، بتوں کی پرستش ہوتی ہے. میرے پیغمبر کو نفرت ہے، اور اتنی نفرت ہے کہ کبھی کبھی میرا پیغمبر کچھ سدو کچھ پانی لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں جا کے کرتے کیا؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اے میرے پیغمبر کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟
کیا ہم نے تیرا وہ بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جس بوجھ نے تیری کمر کو دوہرا کر دیا تھا؟ میرے آقا پر کیا بوجھ تھا؟ لوگ ادب کرتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، مال کی کمی نہیں تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے مال پر میرے پیغمبر کو تصرف کا حق دے دیا تھا۔ آپ میرا مال اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں۔ میرے پیغمبر کی عظمت میں، تعظیم میں کمی نہیں تھی، عزت و احترام میں کمی نہیں تھی، عزت میں کمی نہیں تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن بوجھ کیا تھا میرے پیغمبر کے دل پر کہ غار حرا میں جا کے میرا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، ایک ہی در، یا اللہ تیرا بندہ خیر کے سامنے جھکتا ہوا میرے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ شراب پیتا ہوا میرے دل پر بوجھ ہے، تیرا بندہ چوری کرتا ہوا میرے دل پر بوجھ ہے، تیرا بندہ سود کھاتا ہوا میرے دل پر بوجھ ہے، تیرا بندہ کرپشن کرتا ہوا میرے دل پر بوجھ ہے، اور میرے پاس قانون بھی کوئی نہیں کہ میں جا کے ان کو روکوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، کیا ہم نے تجھے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے قانون دے کر تیرا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ اب یہ پیغام رسالت ہے، رسول کڑ رہا ہے کس پر؟ شراب نوشی پر۔ رسول کڑ رہا ہے کرپشن پر، رسول کڑ رہا ہے جوئے پر، رسول کڑ رہا ہے سود پر، رسول کڑ رہا ہے ظلم پر، رسول کڑ رہا ہے بت پرستی پر۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، سود کھاتے تھے، میرے پیغمبر کو دکھ تھا۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، شراب پیتے تھے، میرے پیغمبر کے دل پر بوجھ تھا۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جوا کھیلتے تھے، میرے پیغمبر کے دل پر بوجھ تھا۔ مجھے بتاؤ آج کلمہ پڑھ کے میں کرپشن کروں تو میرے پیغمبر کے دل پر بوجھ نہیں ہوگا؟ میں کلمہ پڑھ کے سود کھاؤں، میں کلمہ پڑھ کے جوا کھیلوں، میں کلمہ پڑھ کے لوگوں کا حق ماروں۔ 40 سال میرا پیغمبر کوڑتا رہا جن برائیوں پہ، کیا کوئی برائی ایسی ہے جو ہم میں نہیں؟ وہ بت پرستی کرتے تھے، ہم قبر پرستی کرتے ہیں۔ وہ جوا کھیلتے تھے، ہمارے ہاں جوئے کے اڈوں کے سرکاری لائسنس ہے۔ وہ فحاشی بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمارے ہاں بے حیائی کے اڈوں کے باقاعدہ سرکاری لائسنس موجود ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے پیغمبر، کیا ہم نے تیرا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ تجھے قانون دے دیا، اس قانون کے ذریعے اپنے معاشرے کی اصلاح کر، اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لا، اپنے معاشرے کے اندر نظام کو بدل، سسٹم کو بدل۔ پھر میرے پیغمبر نے اس نظام کو بدلا اور اعلان کیا، فرمایا زمانہ جاہلیت کی ایک ایک رسم، ایک ایک برائی میں نے اپنے قدموں کے نیچے رونق دی۔ لیکن میرے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر وہ برائی جو میرے پیغمبر نے اپنے قدموں میں رونق دی، وہی برائی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ تمام برائیاں جو چھڑوانے کے لیے میرا پیغمبر غار حرا میں تنہا جا کے اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، یا اللہ میری قوم کی یہ برائیاں ختم کر دے، مجھے قانون دے، میں اپنی قوم کی جا کے اصلاح کروں۔ آج وہ تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ خدا کائنات فرماتے ہیں پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ وہ دیکھ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کعبے کا طواف کرنے والے مشرک کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن ان کو بتا دے تمہارا اللہ سے محبت کرنا تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں، نجات
لیے ضروری ہے کہ وہ تم سے محبت کرے. نجات کے لیے یہ کافی نہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں. عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہودیوں کا دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہندوؤں کا دعویٰ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. دنیا کی کون سی قوم ہے جو اللہ کو ماننے والی ہے اور یہ اللہ سے محبت نہ کرنے والی ہو اپنے دعوے کے مطابق؟ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, تمہاری نجات کے لیے, فلاح کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو. نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے. یا اللہ تو کیسے محبت کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کہتے فاتبعونی. عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے رسول کی پیروی کرو, یہودیوں سے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو, مجوسیوں سے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو, مشرکین سے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو. اگر سارے محمد الرسول اللہ کی پیروی کریں تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ, پھر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. جب تک رسول کی, محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی نہیں کرتے, ان کی اتباع نہیں کرتے, اس وقت تک تمہیں اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اور اللہ کی محبت مل گئی تو پھر یغفر لکم ذنوبکم, پھر تمہاری مغفرت بھی ہو جائے گی, پھر تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی. بخشش کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے اور اللہ کی محبت کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے. اللہ نے بتا دیا کہ پیغمبر اپنی امت کو یہ پیغام دے دے, دنیا کی ساری قوموں کو یہ پیغام دے دے, آج کے بعد کسی انسان کی, کسی قوم کی فلاح نہیں ہے, نجات نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے. اب ذرا یہاں تھوڑا سا غور کیجیے, اللہ یہ نہیں کہتے کہ رسول سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں, یہ نہیں کہتے. تم رسول سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا نہیں. اللہ کہتے ہیں رسول کی اتباع کرو میں تم سے محبت کروں. صرف رسول کی محبت نہیں, رسول کی اتباع, رسول کی اطاعت, رسول کی فرما برداری. کس طرح؟ آپ حضرات اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں شراب حلال تھی, پی جاتی تھی. جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, لوگو شراب حرام ہے, نجس ہے. اس دن وہ جو صحابہ شراب پیتے تھے, کسی ایک صحابی نے آ کے آقا سے یہ نہیں کہا آقا بچپن سے پی رہا ہوں, عادت ہے, چھوڑنے کے لیے مہلت دیجئے, یکدم چھوڑنا مشکل ہے. کسی ایک صحابی نے یہ عذر پیش نہیں کیا. اس دن انہوں نے شراب کے مٹکے مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہا دیے کہ کہا جاتا ہے جیسے شراب کا سیلاب آ گیا. کسی نے عذر نہیں کیا. ہم نے تو سگریٹ چھوڑنا ہو تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں رمضان آئے گا چھڑ دیں گے, تو رمضان کے بعد پھر پڑے ہوں گے. لیکن راتی پھر اونی دیر تک لاٹری بھی تو نکلتا نہیں جنی دیر تک دو کش کا عمل. ہمارے لیے سگریٹ چھوڑنا یکدم مشکل, حقہ چھوڑنا یکدم مشکل, لیکن بچپن سے شراب پینے والے لوگوں نے رسول کی اتباع کیسے کی؟ ادھر اعلان ہوا شراب حرام ہے, ادھر مٹکے انہیں دیے. صحابی خدمت میں حاضر ہوئے, آقا غریب ہوں, شادی کی استطاعت نہیں ہے, غریب ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں. حضور علیہ السلام نے ایک سردار کی طرف پیغام بھیجا, جاؤ جا کے اس سردار سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر. ہو گئے. اب ظاہر بات ہے بچی کا باپ اتنا تو پوچھے گا تیرے پاس میری بچی کو رکھنے کے لیے گھر ہے, اتنا تو پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا.
تیرے پاس میری بچی کو پہنانے کے لیے لباس ہے؟ تیرے پاس میری بچی کو کھلانے کے لیے خوراک ہے؟ باپ نے پوچھا تمہارے پاس گھر ہے؟ نہیں. تمہارے پاس خرچہ ہے؟ نہیں. اس نے کہا کہ پھر میں کیسے بچی کا رشتہ دوں؟ اب اس بچی کا ایمان دیکھیے، وہ سن رہی ہے. باپ نے کہا تمہارے پاس میری بیٹی کو رکھنے کا انتظام نہیں، میں بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا. فوراً پیچھے سے بیٹی بولی ابا یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، یہ دیکھ کس نے بھیجا ہے. عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، یہ نہ دیکھ کس نے کون آیا ہے، اس کے پاس گھر ہے یا نہیں، اس کے پاس مجھے کھلانے کے لیے راشن ہے یا نہیں. میں تو فخر کروں گی مجھے اس آدمی کے ساتھ رشتے کے لیے میرے پیغمبر نے منتخب کیا ہے، میرا یہ انتخاب پیغمبر نے کیا ہے. باپ نے فوراً کہا ہاں بھائی رشتہ منظور ہے. وہ رشتہ قبول ہوا. وہاں سے چند قدم چلا، مسجد نبوی سے صدا آئی حی علی الجہاد، حی علی الجہاد. لوگوں جہاد کے لیے نکلو، خدا کے پیغمبر نے سب کو جہاد کے لیے بلایا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا اس کا رشتہ طے ہو گیا. اب اس کو صدا آ رہی ہے کہ خدا کا پیغمبر جہاد کے لیے بلا رہا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا کہ میں پہلے شادی کر لوں پھر جاؤں گا. پیغمبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا. خداوند کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے صرف یہ پیغام نہ دیجئے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، صرف یہ پیغام نہ دیجئے اللہ سے ڈرو، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. رسول کی پیروی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. آج ہمارے لیے رسول کا پیغام صرف یہی ہے. کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے بھی پورے کرو. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہیے، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. مسلمان کا معنی ہے فرما بردار. امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو گیا. اب میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو اللہ کی رضا کے خلاف، کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو رسول کی سنت کے خلاف. میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، خداوند کائنات فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. او اللہ نے ایمان والوں کی جانیں خرید لی، ایمان والوں کے مال خرید لیے. اللہ کہتے ہیں اپنی جانیں مجھے دے دو. آپ کے پاس جو جانیں ہیں وہ آپ کی ہیں. مالک کون جانوں گے؟ کون مالک ہے؟ جو مالک ہے وہ سودا کر رہا ہے، مجھے دے دو. آپ کے پاس جو مال ہیں آپ اس کے مالک ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنا پاگل ہے، کتنا پاگل ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی رٹ لگایا جا رہا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا مال ہے کیا؟ تیرا مال وہی جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہی جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہی جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. باقی تیرا نہیں، پچھڑوں کا ہے. باقی کس کا ہے؟ وہ تیرا نہیں. جو تو نے کھا لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، جو تو نے پہن لیا دنیا میں تیرے کام آ گیا، جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ آخرت کے تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، آخرت میں تیرے کام آئے گا. باقی تو سارا پچھلوں کا ہے. اللہ میرے ساتھ اس جان کا سودا کر رہے ہیں جو جان میں نے دینی ہی دینی ہے.
یہ ایکسیڈنٹ میں بھی جا سکتی ہے، یہ ہارٹ اٹیک سے بھی، یہ برین ہیمریج سے بھی جا سکتی ہے، یہ کینسر سے بھی جا سکتی ہے۔ یہ جان جو بہر صورت جانی ہے اور اس نے لے ہی لینی ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے ساتھ سودا کر لے گا، میرے راستے میں قربان کر دے میرا دیا ہوا مال۔ دنیا میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، یا تو انسان دنیا کو چھوڑ جاتا ہے یا دنیا انسان کو چھوڑ جاتا ہے۔ چوری ہو گئی، دنیا آپ کو چھوڑ گئی، مالی نقصان ہو گیا، دنیا آپ کو چھوڑ گئی، گھر جل گیا، دنیا آپ کو چھوڑ گئی، آنکھیں رنگ ہوئی، آپ دنیا کو چھوڑ گئے۔ یا دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی یا آپ دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ میرے ساتھ سودا کر لے، یہ جان جو تو نے دینی ہی دینی ہے میرے لیے وقف کر دے، یہ مال جو تو نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے میرے نام پر دے دے، میرے ساتھ سودا کر لے۔ یا اللہ میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، بدلے میں دے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تو اپنی دنیا مجھے دے دے، میں اپنی جنت تجھے دے دوں۔ وہ کون سی جنت؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، وہ جنت جہاں اللہ تیرا میزبان ہوگا، تو اللہ کا مہمان ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اگر آدمی کسی کے پاس مہمان جائے، میزبان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی ہوں اور خرچ کرنے والا دل بھی ہو، تو خرچ کرنے میں کمی کرے گا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دل ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں دل نہیں ہوتا۔ میزبان کے پاس دل بھی ہو پیسے بھی ہوں، خرچ کرنے میں کمی کرے گا۔ اور اللہ سے بڑا دل والا کون ہے؟ اس سے بڑا دولت والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنی جانیں اپنے مال میرے ساتھ سودا کر لو، میری راہ میں صرف کر دو، اپنا وقت میرے راستے میں لگا دو، اپنی جان میرے راستے میں لگا دو، اپنا مال میرے راستے میں لگا دو، میں اپنی جنت کی نعمتیں تم پر قربان کر دوں گا۔ اب امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، رسول کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کروں گا، یہی مفہوم ہے۔ لیکن کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول کی کامل اطاعت کرتے ہیں جو رسول کا تقاضا ہے؟ خداوند کائنات کہ معصوم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی پیغام دیا ہے، اے میری امت جن برائیوں کی وجہ سے میں 40 سال تک کرتا رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں غار حرا میں جا کے روتا رہا ہوں، خدا کے لیے ان برائیوں کو ترک کر دینا، ان برائیوں کے کی طرف واپس نہ جانا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے وہ برائیاں کرتے تھے کلمہ نہ پڑھ کے، ہم وہ تمام برائیاں کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے۔ دودھ کھاتے ہیں کلمہ پڑھ کے، رشوت لیتے ہیں کلمہ پڑھ کے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے، یتیموں کا مال کھاتے ہیں کلمہ پڑھ کے۔ خدا کے لیے رسول کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے لیے رسول رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول رحمت ہے، لیکن رسول رحمت کا مجھ سے آپ سے تقاضا یہ ہے اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو ان برائیوں سے بچاؤ جن برائیوں کے خلاف خدا کے پیغمبر نے 23 سال جنگ کی، اپنے نبوت کے 23 سال 40 سال گوارا کیا ہے، 23 سال ان کے خلاف جنگ کی ہے۔ کیا آپ اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ لیکن اس کے خلاف جنگ کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک شیطان وہ ہے جو باہر ہے، ایک شیطان وہ جو میرے اندر ہے۔
سب سے پہلے یہ جنگ مجھے اپنے اندر والے اس شیطان سے کرنی ہے. سب سے پہلے یہ جہاد مجھے اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے. میرے اندر سے برائیاں ختم ہوں، پھر میں دوسروں کو دعوت کے ذریعے ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کروں. یہی پیغام رسالت ہے، یہی رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ.